پہنچے، صرف اس جیسا احمق ہی حسین ابن علی کا سر کاٹ سکتا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا عذرا؟ بچی کیوں بن رہی ہو؟ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تم نے پھر الٹے سیدھے وہم و گمان شروع کر دیے۔ جاؤ اپنا منہ ہاتھ دھو کے حلیہ درست کرو۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ظہر نصیب کہ آپ نے غریبوں کو بھی یاد کیا۔ عراق کے حالات درہم برہم ہو گئے ہیں بیوی۔ کچھ مہینوں سے کوفے میں ایک ایسا زلزلہ آیا تھا کہ آج تک سب اس کی زد میں آ رہے۔ خدا کی پناہ، کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا؟ کوئی مرا تو نہیں؟ بی بی، ہمارے داماد کی زلزلے سے مراد جنگ ہے، واقعی زلزلہ نہیں۔ بی بی، اب تک ہماری بیگم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اتنے دنوں کے بعد اسے ملنے آتے ہیں تو اسے اجنبیت سی ہونے لگتی ہے۔ کچھ دن اس کے پاس رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بی بی، میں بصرہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جان بوجھ کر ادھر کا راستہ اختیار کیا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ سکوں، اور خاص طور پر عذرا کی وصالت کے لیے۔ تم ماں ہو بی بی، تمہیں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کرنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ میری عذرا نہ بے رخی کرتی ہے، نہ ہی تند مزاج ہے۔ آخر وہ بیچاری گونگی ہے، اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح زبان تو نہیں چلا سکتی نا۔ آپ قابل احترام شخص ہیں، اسے اس کی بے زبانی کی خاطر معاف کر دیجیے۔ زیادہ لحاظ اور رکھ رکھاؤ مت کرو بی بی۔ اگر مجھے زبان والی بیوی چاہیے ہوتی تو ایسی 2-3 تھی میرے پاس، ان میں سے ہر ایک کی 40 گز کی زبان ہے۔ بہت بک بک کرتی تھی۔ یہ لو بی بی، اس سے شیخ کے لیے کباب بنا لو۔ بی بی، عذرا کو پکارنے سے غافل مت ہونا۔ اور سناؤ میرے دوست، کیا نئی تازی خبریں ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ کیا بتاؤں جناب، میرے پاس کون سی خبریں ہو سکتی ہیں؟ جنگ کی خبریں عام ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس ہیں۔ ہماری خبر ہے کہ ہم بے خبر ہیں۔ گدھے کا بچہ ہو گیا ہے اور آج کل کھیلتا کودتا ہے۔ بڑی مدتوں سے میں کھل کر نہیں ہنسا تھا۔ یہ ہسمکھ مزاج ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ کاش میں بھی تمہاری طرح ایک عام سی رعیت ہوتا اور گدھے بھیڑ اور زمین میں مگن رہتا۔ شیخ صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دن رات جانوروں کی طرح کام کرنے کی بھی بھلا کوئی حسرت کرتا ہے کیا؟ یہ نشانات دیکھ رہے ہو؟ جتنے ہل زمین پر چلائے ہیں اس کے نشانات ہاتھوں پر بھی رہ گئے ہیں۔ کوفے کی کیا خیر خبر ہے؟ کچھ نہیں، ایک کتا گیا اور ایک بھیڑیا آ گیا۔ بدبخت تو عوام ہیں جنہیں ہر دور میں ڈر ڈر کے جینا پڑتا ہے اور اپنی قربانی دینی پڑتی۔ میں نے سنا ہے مختار نامی کوئی شخص نیا دین لے کر آیا ہے۔ کاش کوئی نیا دین لایا ہو۔ مختار ایک ایسا پاگل ہے جو صرف آدم ذات کے خون سے سیر ہوتا ہے۔ تعجب ہے، لوگ بھی الگ الگ خبریں اڑاتے ہیں، بالکل بدلی ہوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ مختار فرزند رسول کے خون کے انتقام کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ کان اور آنکھ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
حد سے حد 4 انگل؟ غلط، بالکل غلط. دیکھنے اور سننے میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. جب تک کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لو اس پر یقین مت کرنا. یہ لو تمہارا اس سال کا حصہ. دل چاہتا ہے کہ آج کی رات نہ دین کی فکر کروں اور نہ ہی جنگ کی. نوش کیجئے، خدا کرے یہ کھانا آپ کے جسم کو لگے. تم نے جانور کو چارے کے آگے اس لیے باندھا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے شیخ. تم نے یہ کس سے سنا کہ اس نے ایک مقدس ہستی کا قتل کیا ہے؟ گاؤں کی ساری لڑکیاں تمہارے شوہر سے حسد کرتی ہیں. تمہارا شوہر مقام و منصب والا ہے، جنگجو انسان ہے. کیا کیا کھاؤ خدا کی قسم. ان باتوں سے تو خون کی بو آ رہی ہے. عرب کی کس عورت نے اس سے شادی کر لی ہے کہ تم اس کی دوسری بیوی ٹھہرو گی؟ بس بس بکواس بند کرو. تم حد سے زیادہ نخرے دکھا رہی ہو. ایسے نخرے دکھا رہی ہو جیسے ہماری گونگی بیٹی کے لیے 100 رشتے دروازے پر کھڑے ہوں. ایک جوان لڑکی بن بیاہے گھر میں بیٹھی رہے تو لوگ دسیوں باتیں بناتے ہیں. وہ کہاں سے بڈھا لگتا ہے؟ تمہارے باپ سے زیادہ جوان لگتا ہے. اگر یہ ایک آنکھ والا دیو نہ ہوتا تو تم کنواری مر جاتی. ہماری عزت داؤ پہ نہ لگاؤ عذرا. کیا تم چاہتی ہو کہ ہم گاؤں کے لوگوں کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائے؟ خدایا یہ کیسی آفت ہماری جان پہ آ گئی ہے. عذرا، 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 یہ پیر صحرا کی چلتی ریت میں چل چل کے جل چکے ہیں. ان کی دوا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک ٹھنڈے پانی کا تسلا جس سے تم میرے پیر دھلاؤ. زے نصیب میرے، میں 10 تک گنوں گا. اگر تم نہیں آئی تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تمہارا سر ہی قلم کر دوں گا. سنا تم نے؟ تم نہیں آئی طلاق نہیں دوں گا، تمہارا سر قلم کر دوں گا. جاؤ میری بیٹی، جاؤ میری گڑیا، جاؤ نا میری جان. تم نے سنا نہیں؟ اگر نہ گئی تو تمہارا سر قلم کر دے گا. 5 6 7 8 9. یہ لو شیخ، میں تمہارے پاؤں ایسے جھلاؤں گا کہ راستے کی ساری تھکن بھول جاؤ گے. دفع ہو جاؤ یہاں سے.
तुम्हारे हाथ तो पत्थर की तरह है। भाई आखिर मेरी एक बीवी है वो मेरी। मेरा दिल चाहता था कि मेरी मनहूस बीवी मेरे पांव धुलाए, ना कि मेरा बुढ़ा सुसान। खुदा गारत करे तुम्हें हजरा, ये सब क्या कर रही है बेगैरत कहीं की? वो तुम्हारा शौहर है, कोई अजनबी तो नहीं है। तुम मेरी इज्जत से क्यों खेल रही हो बेइज्जत कहीं की? आज रात क्या तुम्हें मार डालूंगा ये अपने आप को। बाप नजर आ रहा है। हाय मेरी बच्ची, मत मारो इसे। तुम हट जाओ, ये सब तुम्हारे रहमो करम से हुआ है। अगर तुमने इसे तौर तरीके सिखाए होते तो ये ऐसी नहीं होती। कहाँ जा रही हो? बदतमीज, कहाँ जाओगी बच के मुझसे? इधर आओ।